بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدقت یا رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال۔ میرے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مجاہدوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اہل ایمان کے سامنے ایک تقاضا رکھ رہے ہیں، اور وہ اہل ایمان جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اللہ رب العزت نے وہ تقاضا ان کے سامنے رکھا۔ وہ کون سا تقاضا ہے؟ اللہ رب العزت کا وہ تقاضا ہے مسلمان کے سامنے جس سے مسلمان دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اس وقت جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر مساجد سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں مسلمانوں کے ایمان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مسلمان کے دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے مسلمان کو مساجد سے دور در دور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان سے مساجد کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، چلتا چلتا پاکستان، اندرون سندھ اور کراچی تک جا پہنچا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے چند صفات بیان کیے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ رب العزت کے گھر تعمیر وہ کرتے ہیں من آمن باللہ، جس کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے، جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک رب مانتا ہے، وہی اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں لڑ کر جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو بھی قربان کرتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ تقاضا سورہ توبہ کے اندر ان مسلمان کے سامنے رکھا۔ آپ اس آیات کو دیکھیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اور اس سے پہلے بھی آیات جہاد ہے، بعد میں بھی آیات جہاد ہے، درمیان میں اللہ رب العزت نے مساجد کا تذکرہ کر کے امت مسلمہ کو یہ بتا دیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے میرے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں، اور وہ مسلمان جن کے دل کے اندر پختہ ایمان ہے، مساجد کا تحفظ مسلمان کریں گے، اور مسلمان کا تحفظ مساجد کریں گی۔ مساجد اور اہل ایمان مجاہد آپس میں یہ لازم ملزوم ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے ضمانت دے دی ہے، کیا کیسی خوشخبری ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں کہا کرتا ہوں، دنیا کے اندر اگر والد اپنے بیٹے کو کہہ دے، بیٹا والد کو کہے ابو جان مجھے فلاں موبائل چاہیے، اور والد 3 لاکھ کا موبائل خرید کر اس کو دے دے، وہ اس کو اس بات کی ذمہ داری نہیں دیتا کہ بیٹا یہ میں نے آپ کو موبائل لے کر دیا ہے، اور بیٹا بھی باپ کو نہیں کہتا کہ ابو جان آپ نے یہ موبائل دیا ہے، یہ موبائل مجھے جنت میں لے جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں، جو اللہ رب العزت کا گھر بناتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے گھر پر خرچ کرتے ہیں، جو مساجد سے محبت کرتے ہیں، میں نہیں، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے دی، خوشخبری دے دی کہ دنیا والوں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ رب العزت کا گھر دنیا میں بنایا، اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائیو، کیسی عظیم شان خوشخبری ہے، کیسی عظیم شان خوشخبری ہے۔ کل قیامت کے دن ایک حدیث پاک میری آنکھوں کے نظر سے گزری، جنت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہے میرے پڑوس، کہاں ہے میرے محبوب؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ، آج کس کو مجال ہے وہ آپ کے پڑوسی بن سکے؟ میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج جنت میں میرا پڑوس ان کو نصیب ہوگا، آج جنت میں میرا دیدار ان کو نصیب ہوگا، آج جنت میں میرے محبوب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میرا گھر بنایا تھا۔ آج مساجد ویران ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں، میرا ایسے علاقوں میں جانا ہوا کہ مساجد کے اندر جانور باندھے ہوئے ہیں، کوئی مساجد کی اہمیت نہیں ہے دلوں کے اندر۔
اپنے گھر خوبصورت بناتے ہیں، اپنے گھر کے اوپر پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا گھر ویران پڑا ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بھائیو، جب اللہ رب العزت کے گھر کو ہم ویران کریں گے، اللہ رب العزت کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو ہمارے گھر بھی ویران ہو جائیں گے۔ من آمن باللہ، جس کے دل میں ایمان ہے اللہ کے گھر کو تعمیر وہ کرے گا۔ والیوم الآخر، اور جس کا آخرت کے اوپر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ رب العزت کے حضور اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، اس پر ایمان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہی اللہ کا گھر بنائے گا۔ واقام الصلاۃ، گھر بنا کر اس کو ویران نہیں چھوڑ دے گا۔ بعد ایسے علاقے ہیں وہاں پر 2-2 کروڑ کا اللہ کا گھر بنا ہوا ہے لیکن وہ ویران ہے۔ بعد ایسے علاقے ہیں مسلمان کھلے آسمان کے نیچے نمازیں پڑھ رہی ہیں لیکن ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کا گھر بنائے۔ میرے بھائیوں، جڑ جاؤ، اللہ رب العزت کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ، محبت کرو، مدارس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جہاں پر اللہ رب العزت کا گھر بن رہا ہو وہاں پر جس قدر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اپنے گھر پر دل کھول کر خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت کے گھر پر خرچ کرو۔ مسجد بناؤ، جب مسجد کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت تمہارا گھر جنت میں بنائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے لیے محبوب جگہ جو رب کو پسند ہے وہ اللہ رب العزت کی مساجد ہے، اور مبغوض ترین جگہ جہاں پر کھلے عام شیطان پھرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے رب تعالی کو جو ناپسندیدہ جگہ ہے وہ دنیا کے بازار ہے، جہاں پر فحاشی عریانی کھلے عام ہے، شیاطین گھوم رہے ہیں، مسلمان اور مسلمان عورتوں کو ورغلا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں مسلمان پھنسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت کہ ہاں یہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی سب چیزیں فنا ہو جائے گی لیکن جس جگہ پر مسجد ہے اور اللہ رب العزت ان مساجد کو اٹھا کر جنت کا حصہ بنا دیں گے، یہ جنت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کے لیے مساجد کے لیے اپنی زمینیں دے رہی ہیں، وہاں پر مساجد تعمیر ہو رہی ہے، اور دوسرا نمبر ان خوش نصیبوں کا ہے جو اللہ کے گھر پر خرچ کر رہی ہے، مساجد تعمیر کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس مال کو ہم چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، مسلمان فتنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس مال کو ہم کماتے ہیں، جس کے لیے کماتے ہیں، رب کے قرآن نے تو اس کو فتنہ کہا ہے۔ چھوڑ دو ان چیزوں کو، چھوڑ دو ان کے پیچھے، دوڑنا چھوڑ دو، بھاگنا چھوڑ دو۔ اسی مال کے پیچھے قتل ہو رہی ہے، اسی مال کے پیچھے قطع تعلقی ہو رہی ہے، اسی مال کے پیچھے پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی جبیں کو جھکاؤ اور جھک جاؤ رب تعالی کے حضور۔ اللہ رب العزت کے مساجد میں ڈیرا لگا لو، رب تعالی کے گھر کے ساتھ محبت کرو گے۔ جب رب کے گھر کے ساتھ محبت کرو گے، رب کے گھر کو بناؤ گے، تعمیر کرو گے، تو مرنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت کے اس گھر میں چلے جاؤ گے جو رب نے تمہارے لیے جنت میں تیار کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو مساجد سے محبت اور مساجد پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔